اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اولاد عطا فرماتا ہے، باپ پر، اس کی بچے کی ماں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم نے اس کی اصلاح کرنی ہے، تم نے اس کو اسلامی تربیت پر ڈھالنا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر ہم نہیں ڈالیں گے، وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اب ایک درخت ہے، پودا ہے، وہ ٹیڑھا اگر تھوڑا سا ہو جاتا ہے تو مالی اس کو سیدھا کرتا ہے، اگر مالی اس کو سیدھا نہ کرے پھر وہ ٹیڑھے درخت بن جاتے ہیں۔ اور آپ نے جنگل میں دیکھا ہے کئی درخت ایسے جو ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ وجہ یہ ہے ان کی وقت پر اصلاح نہیں ہوئی۔ اسی طرح یہ جو یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں ایڈکٹڈ بچے ہوتے ہیں، نشے کے عادی ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کو والدین سے دوری ملتی ہے، قرب نہیں ملتا۔ ہاسٹل میں رہے اور ہاسٹل میں رہ کر بری صحبت میں بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے نشے کی لت پڑ گئی، زنا کی معاذ اللہ لت پڑ گئی، یا اور چوری چکاری کی لت پڑ گئی، جس کی وجہ سے وہ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ والدین کا سایہ اگر عاطفت رہے اور ماں اور باپ اکٹھے ہو کر رہے تو پھر اولاد کی مجال ہی نہیں کہ وہ بگڑ سکے۔ لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ والدین جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کی خود کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ٹیچر ہے تعلیمی ادارے میں، اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے کہ اس نے بچوں کو کیا پڑھانا ہے، لیکن ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ چیز ناپید ہے۔ ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں ہوتی، ماں باپ کی ٹریننگ نہیں ہوتی، اسی طرح مسلح کی ٹریننگ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ تم نے جا کر دنیا کی اصلاح کرنی ہے، تو کیا نبی کی اصلاح اللہ نے نہیں کی؟ اچھی تربیت کر کے بار بار جبریل کو بھیجا، حتیٰ کہ ایک سب سے بڑا میجر ایلیمنٹ ہے، میجر رکن ہے نماز، دین اسلام کا پایا ہے، وہ رکن ہے، پلر ہے۔ حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے حبیب علیہ السلام کو نماز کیسے پڑھنی سکھا کر آؤ۔ پہلے دن حضرت جبریل آئے، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، پہلے وقتوں میں نماز پڑھائی۔ جبریل امام تھے، نبی علیہ السلام نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر، یعنی جو دو بندے کھڑے ہوتے ہیں جیسے نماز پڑھتے ہیں، رائٹ سائڈ پر مقتدی کھڑا ہوتا ہے، امام تھوڑا سا آگے، اس کی ایڑی آگے ہوتی ہے، اس طرح امامت کروائی۔ پہلے وقتوں میں فجر پہلے وقت میں پڑھی، جب وقت سٹارٹ ہوتا ہے، ظہر کا وقت سٹارٹ ہوا نماز پڑھائی، عصر، مغرب، عشاء۔ اگلے دن پھر حاضر بارگاہ اقدس ہوئے، پھر آخری وقتوں میں نماز پڑھائی، فجر پڑھائی جب پوری زمین سفید ہو چکی تھی، یعنی اندھیرا ختم ہو چکا تھا، پھر ظہر پڑھائی، بندے کا سایہ اس کا 2 مثلی ہو چکا، پھر عصر پڑھائی بالکل آخری وقت میں، اور مغرب، عشاء رات کے تہائی، جب 2 راتیں گزر چکی دوسرا حصہ، تو پھر اس کے بعد ثلث اللیل میں حضرت جبریل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اٹھ کے عشاء پڑھائیں، اور جب دونوں دنوں میں نماز پڑھا چکے تو پھر عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے اوقات کار ہے، جس طرح میں نے آپ کو سکھایا اس طرح آپ نے اپنی امت کو بتانا ہے، اپنی امت کو سکھانا ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو رکوع اور سجدے کا طریقہ دیا اسی طرح آپ نے اپنی امت کو بتانا ہے کہ اے میرے امتیوں، رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، قیام ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، سجود ایسے کرنا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اصلاح کی، پھر نبی علیہ السلام نے آگے اصلاح کی، پھر نبی علیہ السلام نے آگے صحابہ کی اصلاح کی، صحابہ کرام نے ہماری اصلاح کی۔ اگر ان کی اصلاح نہ ہوتی تو پھر آج ہماری بھی اصلاح نہ ہوتی۔ اسی طرح علماء کرام ہیں، ان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے اگر یہ اپنے اساتذہ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، لیکن اگر نہیں رہتے تو پھر ان کی بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ٹیچرز ہیں ہمارے، جو ماں باپ ہیں، ان کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ ماں ہے، باپ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اسلامک ماحول سے اٹیچ رہیں اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو سیکھتے رہیں کہ بچوں کے ساتھ میں نے کیسے چلنا ہے، میں اپنی نماز کیسے پڑھنی ہے، میں اپنا قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ اگر ماں کو پڑھنا نہیں آتا تو پھر بچے کو کیسے پڑھنا آئے گا؟ اب مجھے بتائیے کہ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وہ چکی چلاتے ہوئے 15-17 پارے نہ پڑھتی، غوث اعظم کو کہاں سے یاد ہونے تھے؟ وہ ان کی ماں کی برکت تھی کہ ماں وہ آٹا پیستی ہے اور وہ بچہ پیٹ میں ہے، دوران حمل ہی بچے کو قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو غلط پڑھتی ہوتی تو بچے کو بھی غلط یاد ہوتا، لیکن ماں نے صحیح پڑھا، اس کا مخرج صحیح تھا، لہجہ صحیح تھا، ہر چیز ایکوریٹ تھی، بچے کو بھی ہر چیز ایکوریٹ یاد ہوئی۔ تو جیسے ماں کرے گی، جیسے باپ کرے گا۔ المیہ یہ ہے کہ آخر کار باپ یہ کہہ کر دستبردار ہو جاتا ہے، لو جی میں تو کمانے گیا تھا، تو میں تو پورا دن باہر تھا، بچہ تو تیرے پاس تھا،
تو نے اس کی صحیح تربیت کرنی تھی، لہذا میں تو معذور ہوں اور میں کسی قسم کا اہل یا ذمہ دار نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ رسپانسیبل فار ہز ریفارمس اور ہر ریفارمس. لیکن ماں کے جب باری آتی وہ کہتی ہے میں تو دن بھر کام کاج کرتی تھی، تیرے گھر کے، تیری والدین کے، تیرے بہن بھائیوں کو ان کو سنبھالتی تھی، تو بچوں کی اصلاح کا ٹائم میرے پاس کہاں تھا. پھر نتیجتاً بچہ ہوتا ہے اسکول میں، نتیجتاً بچہ ہوتا ہے ہاسٹل میں یا پھر اکیڈمیز میں، اور وہاں پر بچہ بگڑنے میں اس کو دیر نہیں لگتی. یہ سارا پروسیس ہوتا ہے ہماری غفلت کی وجہ سے. ہم بھاری فیسیں بھرتے ہیں، بچے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر بچہ ہمارا جب بے یار و مددگار ہوتا ہے تو پھر وہ بری لت میں، برے نشے میں بیٹھتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کا نام رکھا جائے. 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، عقیقہ کیا جائے، اس کی چانڈ لواؤ، اس کے بال اترواؤ، منڈواؤ. جتنا بالوں کا وزن ہو، جس طرح امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام نے کیا. اب فاطمہ ان کا سر منڈوا دو، جو بال اتنے اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو، ان کا نام رکھو. اور نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے وہ نام رکھا. اور پھر ان کی اصلاح اچھی کی جائے. ان کا نام رکھنے کے بعد عقیقہ کیا جائے، جو کہ مستحب ہے، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں. اب اس کے بعد وہ جو کام ہے وہ کرنے کا کہ نام کیا رکھنا ہے، اللہ پاک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انکم تدعون الی یوم القیامۃ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. فرمایا تم کو قیامت کے دن تمہارے ناموں اور تمہارے والد کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا. پکارا جائے گا ہمیں فلاں بن فلاں آ جائے، والدہ کے نام کے ساتھ نہیں، والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. اور لہذا نام اپنے اچھے رکھو. جب اچھے نام رکھو گے تمہیں اچھے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا. اب قیامت کا دن ہوگا، ظاہر ہے سارا ماحول اسلامی ہے، اس میں کوئی سنی، کوئی ہنی، کوئی فلانا، کوئی ببلو، یہ نام تو نہیں. اور یہ اگر کوئی رکھے گا تو شرمندگی کا باعث ہوگا. ہاں اگر کسی نے محمد رکھا ہے، کسی نے احمد رکھا ہے، کسی نے عیسیٰ رکھا ہے، کسی نے ابراہیم رکھا ہے، کسی نے ابو ہریرہ رکھا ہے، اللہ اکبر، یا کسی نے جلال والا نام حضرت عمر کے نام پہ رکھا ہے، حضرت صدیق اکبر جو کہ نرم مزاج سے ان کے نام پر رکھا ہے. نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر کو جب 70 قیدی آئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، ہاں بھئی ان 70 بندوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑے نرم دل ہو. حضرت عمر سے پوچھا ہاں کیا کیا جائے؟ فرمایا 70 کے 70 بندوں کو قتل کر دیا جائے. آپ نے ارشاد فرمایا جب ان کی باری تھی، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی تو انہاں سانو نہیں بخشیا، تے انہاں کیوں بخشیے؟ آج بھی اگر ان کے ہاتھ میں تلوار دے دیں تو یہ ہمیں نہیں بخشیں گے. اسی وجہ سے آج کے پاکستان میں جو لوگ غیر مسلم رہتے ہیں اور ان کی 2 حیثیت ہیں. سب سے پہلی حیثیت ذمی کی ہے اور دوسری حیثیت حربی کی ہے. ذمی وہ بندہ ہوتا ہے جو ہے غیر مسلم، اسلامی ریاست میں رہتا ہے، لیکن اگر اس کو ہتھیار دیا جائے تو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کرے. اس بندے کو ہم کو نہ کوئی پیسے دے سکتے ہیں، اس بندے کو ہم اپنا کوئی نہ کوئی گوشت دے سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا بندہ ہے جو ہے غیر مسلم، اسلامی ریاست میں رہتا ہے، لیکن جب اس کے پاس ہتھیار آتا ہے پھر وہ مسلمانوں کو بخشتا نہیں ہے. حافظ قرآن کو یہود آباد میں جلا دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف یلغار کی جاتی ہے. تو پھر ایسے جو عیسائی ہیں، ایسے یہودی جو ہیں، وہ پھر ذمی نہیں، وہ حربی ہیں. ان کو کہتا ہے جنگی، یہ غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ جنگ والا جو رویہ وہ اختیار کیا جاتا ہے. تو کیوں؟ ان کے ہاتھ میں جب تلوار آئی انہوں نے ہمیں نہیں بخشا، تو پھر ہم بھی ان کو نہیں بخشیں گے. اسی وجہ سے اسلام یہ نہیں کہتا، عیسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں یہ تھا تانوں کو ایک چنڈ مار دیا، دوجا پاسا وہ اگے کر دو، پائن اتنے بھی چنڈ مار دو. لیکن یہ شریعت محمدی ہے، فرمایا نہیں ایسے نہیں کرنا کہ جو کوئی ایک چنڈ مارے تو دوجا پاسا آگے کر دینا. فرمایا نہیں، جیسے کرے اس کو اس کا بدلہ دینا ہے. ہاں اگر معاف کر دو تو اچھی بات ہے. شریعت محمدی اعتدال پر ہے، نہ اس میں کمی ہے نہ اس میں زیادتی ہے. اور شریعت موسوی میں سختی تھی، شریعت عیسوی میں حد درجہ نرمی تھی، لیکن شریعت محمدی درجہ اعتدال پر ہے.